الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصابہ قیء، اصابہ یصیب اصابتاً کے معنی لاحق ہونا، حاصل ہونا. من اصابہ قیء، اور قیء کسے کہتے ہیں؟ قیء ہونا، الٹی ہونا، یعنی آدمی جو کچھ کھایا پیا ہے معدے سے منہ کے راستے سے باہر آ جائے. ہاں مشائخ سن رہے ہیں؟ ہاں تو قے جانتے ہیں، قیء او رعاف. رعاف کہتے ہیں نکسیر کو. نکسیر جانتے ہیں؟ ناک سے خون آنا، ناک سے خون آنا ہوتا نا، ایسے اچانک ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو ناک سے خون بہنے کو نکسیر کہا جاتا ہے. اس کو عربی میں رعاف کہا جاتا ہے. رعفا یرعفو، باب نصرہ سے رعفا یرعفو، رعفا یرعفو رعفن، باب نصرہ سے. اسی طرح سے باب کرما سے بھی آتا ہے رعفا یرعفو رعفن. ناک سے خون بہنے کو کہا جاتا ہے رعاف، جس کو نکسیر کہتے ہیں. او قلسن، قلسن یہ باب ضربہ سے آتا ہے، قلسا یقلسو قلسن، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ پیٹ میں آدمی جو کچھ کھایا پیا ہوا ہے اس میں سے منہ میں کچھ آ جائے. ڈکار کے وقت آدمی جب ڈکار لیتا ہے، اس سے ڈکار آتی ہے تو پھر کبھی کبھی کچھ کھانا یا پانی منہ میں کیا آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اب آدمی اگر اس کو باہر نکال دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ قے. اور اگر نگل لیا تو قلس ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، اسی کو نہیں، جب آدمی پیٹ سے کھانا باہر آ جائے منہ کے راستے سے تو اس کو قے کہا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے باہر آدمی قے نہیں کرتا ہے، منہ تک پہنچ جاتا ہے، گلے تک آتا ہے یا منہ میں آ جاتا ہے، پھر آدمی کبھی اس کو تھوک دیتا ہے اور کبھی نگل لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلس کہا جاتا ہے. او مذیون، اور مذی کے بارے میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصابہ قیء، جسے قے لاحق ہو جائے، یعنی جسے الٹی ہو جائے، قے ہو جائے. او رعاف، یا ناک سے خون آ جائے. او قلس، یا منہ میں اندر سے، یعنی پیٹ کے اندر سے کھانا وغیرہ منہ کے اندر آ جائے. او مذی، یا مذی کا خروج ہو جائے. فلینصرف، تو وہ لوٹ جائے. کہاں سے لوٹ جائے؟ نماز میں سے. یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اسے قے ہو جائے یا ناک سے خون آنے لگے یا منہ میں کھانا آ جائے پیٹ کے اندر سے، جو کچھ کھایا پیا منہ میں آ جائے، یا مذی کا خروج ہو جائے، تو وہ نماز چھوڑ کر کے نماز سے واپس پلٹ جائے. فلیتوضأ، پھر وہ وضو کرے. ثم لیبنی علی صلاتہ، لیبنی بنا یبنی بناءً سے امر کا صیغہ لیبنی، پھر وہ اپنی نماز پر بنا کرے. نماز پر بنا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جتنی نماز امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، جتنی نماز امام کے ساتھ یا غیر امام کے ساتھ، جیسا بھی ہو نماز کی حالت میں، یعنی جتنی نمازیں وہ پڑھ چکا ہے. مثلا 2 رکعت پڑھ چکا ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو قے آنے لگے یا ناک سے خون آنے لگے یا مذی کا خروج ہو جائے، تو پھر کیا کرے؟ وہ نماز سے لوٹ جائے اور جا کر کے وضو کرے. ٹھیک ہے، اور اس وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، اور اس وضو کے دوران وہ بات نہ کرے، کسی سے گفتگو نہ کرے.
اور پھر جا کر کے نماز میں شامل ہو جائے تو جتنی نمازیں پڑھ چکا تھا اس کو شمار کرے، ٹھیک ہے، اور امام کے ساتھ باقی نماز ادا کرے، ٹھیک ہے۔ جماعت ختم ہو جائے، ہاں تو اس کی وہ نمازیں 2 رکعت جو پڑھ چکا ہے امام کے ساتھ وہ گویا کہ باقی ہے، اور باقی جو امام کے ساتھ اسے جو نہیں ملی ہے نماز وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب مثلا 2 رکعت پڑھ کر کے گیا، 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت پڑھ کر کے گیا، 1 رکعت تب تک امام پڑھ چکا، تو 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، اس کی کتنی رکعت چھوٹی؟ صرف 1 رکعت، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں بنا، لیبنی علی صلاته، نماز صلاۃ پر بنا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دیکھیے حدیث کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے لاحق ہو جائے، جسے قے آ جائے یا نکسیر آ جائے، ناک سے خون بہنے لگے، او قلسن، یا منہ میں کھانا آ جائے اس کے، یعنی پیٹ کے اندر سے کوئی چیز، کھانے پینے والی چیز جو پیٹ میں ہے وہ منہ میں بھر آئے، ایسا تو منہ بھر آتا ہے، او مزیون، یا مزی کا خروج ہو جائے تو وہ نماز سے لوٹ جائے، پھر وہ وضو کرے، ثم پھر لیبنی علی صلاتہ، اپنی نماز پر بنا کرے، یعنی جتنی نمازیں وہ پڑھ چکا ہے اس کو شمار کرے، اس کی نمازیں وہ باقی ہے، اب پھر وضو کر کے جو آتا ہے جتنی نمازیں باقی رہ گئی ہیں، جتنے امام کے ساتھ پاتا اس کو پڑھے گا، جو باقی رہ جائے گی اس کو کیا کرے گا؟ اتنا صرف پڑھے گا۔ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، لیکن ایک شرط ہے، بنا کے لیے ایک شرط ہے کہ اس دوران اس نے بات چیت نہ کی ہو، وضو بنانے کے لیے جو نماز سے نکل کر کے گیا اس دوران کسی سے کلام نہ کیا ہو۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اپنی کتاب سنن کے اندر، وضعفہ احمد، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اور ان کے علاوہ وغیرہ، یعنی غیر احمد، امام احمد رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صرف کتب 6 میں سے صرف سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں نہیں موجود ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں ابن ماجہ رحمہ اللہ منفرد ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضعیف کے اسباب ہیں، خلاصہ یعنی وقت اگر بتانا شروع کریں تو کافی وقت لگ جائے گا، خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کا مطلب تو سمجھ گئے، اب حدیث سے میں جو ثابت ہوتا ہے، مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سبیلین کے علاوہ، یعنی پیشاب پاخانے کا جو راستہ ہے اس کے علاوہ سے اگر کوئی نجس چیز خارج ہو، جیسے قے ہے، مزی ہے، ٹھیک ہے، قے ہے، قلس ہے، رعاف، تو یہ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ مزی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں مشائخ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مزی کا خروج ناقض وضو ہے، اس پہ بارے میں حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اور اس پر علماء کا اجماع، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس پر گفتگو نہیں کریں گے، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مسئلہ باقی رہا کہ کیا رعاف، نکسیر، یا منہ میں اندر سے پیٹ سے کوئی چیز نکل آئے، منہ میں بھر جائے، جس کو قلس کہتے ہیں، یا آدمی کو قے ہو جائے، تو کیا قے ہونے سے، الٹی کر دینے سے، یا ناک سے خون آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ایک قول تو اہل علم کا یہ ہے کہ ان چیزوں سے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلا قول ہے علماء کا۔ لیکن وہیں پر بعض اہل علم، دوسرے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، سبیلین کے علاوہ، یعنی پیشاب پاخانے کے راستہ اس کے علاوہ اگر کہیں سے کوئی نجس چیز خارج ہوتی ہے، ناک سے ہے، منہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جیسے ناک سے خون آ جائے، قے ہو جائے،
پیٹ کے اندر جو نجاست وہ باہر آ جائے منہ کے راستے سے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی راجح ہے مشائخ. کیا ہے؟ یہی راجح ہے. اور راجح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیوں کہا گیا کہ یہ راجح ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. اب جب یہ حدیث دلیل بن ہی نہیں سکتی ہے تو اس حدیث کو دلیل بنا کر ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یعنی قے سے یا رعاف سے, نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ہمیں کوئی صحیح دلیل چاہیے, اور کتاب و سنت میں کہیں پر کوئی ایسی صحیح دلیل موجود نہیں ہے, صریح دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ ناک سے خون آنے کی وجہ سے یا قے ہو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہذا جب کوئی صحیح اور صریح دلیل موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں, استدلال کر سکیں کہ یعنی ناک سے خون آنا یا قے ہونا اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ حکم اصل پر باقی رہے گا. اصل کیا ہے کہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا جس سے کہ اللہ کی کتاب و سنت میں جس سے دلیل موجود ہو کہ ہاں فلاں فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آدمی نے وضو کیا, اس کا وضو باقی ہے, الا کہ کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ ہاں ان چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگر وہ چیز پائی جائے, جیسے کہ پیشاب پاخانہ کرنا ہے, ہوا کا خروج ہے, گہری نیند آدمی سو جائے, مزی کا خروج ہے, ٹھیک ہے, یعنی الخارج من السبیلین, تو یہ چیزیں اگر پائی جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کے علاوہ ناک سے کوئی چیز نکلے, منہ سے کوئی چیز آئے, جب اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو لہذا حکم اصل پر باقی ہے. اس مسئلے کا حکم نہیں, اصل کیا ہے کہ آدمی کا وضو باقی ہے, آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو صحیح بات یہ ہے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, ناک سے خون آنے کی وجہ سے وضو, نکسیر وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے آدمی یعنی منہ میں کھانا جو اندر پیٹ میں ہے وہ منہ میں آ کے بھر جائے, آدمی اس کو نگل لے یا تھوک دے, اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا خون نکلنے سے, جسے ناک سے خون نکل رہا ہے, کہیں جسم سے اور خون نکلے پیشاب پخانے کے راستے کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے, جسم سے کہیں اور جگہ سے خون نکلے, کان سے خون نکلے, یا کہیں پھوڑا پھنسی اس سے خون نکل رہا ہے, یا کہیں ہاتھ کٹ جائے, جسم کٹ جائے, وہاں سے خون بہ جائے, تو کیا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ مسئلہ آگے انشاءاللہ آئے گا تو وہاں پر بتائیں گے تفصیل سے. صحیح بات یہ ہے کہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن وہاں پر دلیل بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ اس کی دلیل کیا ہے, اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. اب اس کے بعد اس حدیث سے ایک اور مسئلہ کہ ٹھیک ہے رعاف سے یا نکسیر سے یعنی یا قے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں, ٹھیک ہے, مثلا ہوا کا خروج ہو گیا تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ٹوٹ جائے گا. مزی کا خروج ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. تو کیا آدمی اگر وہ کیا کرے گا؟ یعنی اگر وہ نماز سے تو نکلنا اس لیے ضروری ہے, نماز اس کی فاسد ہو جائے گی, نماز چھوڑ دے گا. جو وضو نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ تو نماز چھوڑ کر کے آدمی جائے اور پھر وضو کر کے آئے, بیچ میں کسی سے کلام نہ کرے, تو کیا کرے گا؟ بنا کرے گا یا پھر سے نماز پڑھے گا؟ ہاں مشائخ جلدی بتائیے. کسی سے بات نہ کرے تو بنا کرے گا, یعنی باقی جو نمازیں پڑھ چکا اس کو شمار کرے گا, اس کو شمار کرے گا. بنا اسی کو کہا جاتا ہے نا, جو نمازیں پڑھ چکا آدمی اس کو شمار کرے, پھر سے نماز نہ پڑھے, اسی کو بنا کہا جاتا ہے. اور قضا کہتے ہیں یعنی ادا کرنا, اس کو آدمی پھر سے جائے, نماز جو ہے اس کی نہیں ہوئی, پھر سے جا کے شروع سے یعنی جو جتنی رکعت پائے گا وہاں سے نماز کی ابتدا کرے گا, اس کی پہلی رکعت ہوگی گویا کی. تو کیا اس میں ہے؟ لیکن حدیث ضعیف ہے مشائخ, اس حدیث سے استدلال
نہیں کر سکتے ہیں، اس حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے، حدیث چونکہ ضعیف ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا کے خروج کی وجہ سے، مزید کا خروج یا کوئی اور سبب پایا جائے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ نماز چھوڑ دے گا اور جا کر کے وضو کرے، اور پھر اس کے بعد آئے گا اور نماز میں شامل ہو، جتنی نماز اس کو ملتی ہے وہاں سے وہ نماز شروع کرے گا، گویا کہ پہلی نماز جو اس کی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، اس نماز کو شمار نہیں کرے گا، کیونکہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے طہارت۔ طہارت شرط ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں مثلا کہ وہ آدمی یعنی اس دوران کلام نہ کرے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا کا خروج ہوا، وہاں سے نکل کے وضو خانے پہ آتا ہے، وضو بناتا ہے جلدی جلدی، اس دوران اگر کسی سے کلام نہیں کرتا ہے تو کیا؟ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا وہ نماز کی حالت میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ نماز میں ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں ہے تو بھائی وہ آدمی نماز کی حالت میں کیسے ہو سکتا ہے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نماز کی حالت میں؟ کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے وضو کا ہونا، آدمی کا پاک ہونا، اور یہاں پر آدمی کیا ہے؟ بے وضو ہے، اس کا وضو ہے ہی نہیں، لہذا وہ نماز کی حالت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تب چاہے وہ کلام کرے کلام نہ کرے، وضو فاسد ہونے کی وجہ سے، وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے گویا کہ اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے وضو کا ہونا، اور وضو نہیں پایا گیا تو نماز بھی نہیں۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ آ کر کے وضو بنائے گا اور پھر سے جا کر کے نماز جہاں تک نماز پاتا ہے وہاں سے نماز شروع کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہی اس میں راجح ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، جب کوئی شخص نماز میں ہوا خارج ہو جائے کسی کی، فلینصرف، تو لوٹ جائے یعنی نماز چھوڑ دے، ولیتوضا، اور وضو کرے، ولیعید الصلاۃ، اور نماز کو دہرائے، پھر سے نماز پڑھے۔ لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے مشائخ، اس کو کئی علماء نے کہا، لیکن یہ بھی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ مسئلہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، اس کو مزید کتاب الصلاۃ میں مسئلہ پڑھیں گے آپ۔ تو آج کا درس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے مشائخ؟ کوئی سوال، کوئی اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بنا جو کہا گیا حدیث میں، جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، کہ آدمی کا اگر وضو ٹوٹ جائے مثلا تو کیا کرے گا؟ وہ آدمی جائے نماز چھوڑ دے اور وضو کرنے جائے، وضو کرے، اس دوران کسی سے کلام نہ کرے، اور آ کر کے نماز میں شامل ہو جائے، جتنی نمازیں اس سے پہلے پڑھ چکا ہے وہ ان نمازوں کو شمار کرے، اور جو باقی رہ گئی ہیں اس کو پورا۔ مثلا جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے، خود سے نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے یا سنت پڑھ رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے آپ، ٹھیک ہے؟ ایک رکعت آپ نے پڑھی اور اس کے بعد ہوا کا خروج ہو گیا، آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کرے گا؟ وہ جا کر کے وضو کرے، کسی سے کلام نہ کرے، وضو کر کے آئے اور پھر نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے اس کی نماز، جہاں سے نماز کو چھوڑ کر کے گیا تھا۔ گویا کہ ایک رکعت وہ پڑھ چکا، ایک رکعت پڑھ کر کے پھر سلام پھرے گا، 2 رکعت اس کی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں بنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تنہا اسی طرح سے اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جماعت میں بھی جتنی نمازیں وہ پڑھ چکا ہے امام کے ساتھ ان کو شمار کرے گا۔ 2 رکعت پڑھ کے گیا تھا تو 2 رکعت گویا کہ وہ پڑھ چکا ہے، باقی جتنی ہے ان کو پڑھے گا، جو رہ گئی ہیں ان سے، جو امام کے ساتھ ملتی ہیں ان کو پڑھے گا، جو امام کے ساتھ رہ جاتی ہیں وضو کے دوران اس کو پورا کرے گا، اور اگر کوئی نماز نہیں رہ جاتی، کوئی رکعت نہیں رہ جاتی ہے تو گویا کہ اس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی، اس کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟